اگر نیو آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ رات گہری اور سنسان تھی، گلیوں میں ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ چاند کی روشنی دھیرے دھیرے مکانوں کی چھتوں پر گر رہی تھی۔ علی اپنے دل کی دھڑکنوں کے شور کو دبا کر آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ آج وہ دن تھا جس کا وہ کئی ہفتوں سے انتظار کر رہا تھا۔ اس کا دل ایک ہی خواہش میں بندھا تھا، صبا کو دیکھنے کی۔ صبا وہ لڑکی جس نے اس کی زندگی بدل دی تھی۔ آج ان دونوں نے چپکے سے ملنے کا وعدہ کیا تھا۔ علی کے قدموں میں ہلکی سی کپ کپاہٹ تھی، لیکن یہ کپ کپاہٹ خوف سے زیادہ محبت کی شدت تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر کسی نے دیکھ لیا تو قیامت آ سکتی ہے، مگر یہ خطرہ بھی اسے حسین لگ رہا تھا۔ گلی کے کونے پر پہنچ کر اس نے ایک لمحے کے لیے رک کر ارد گرد دیکھا۔ ہر طرف خاموشی تھی، بس دور سے کتے کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے صبا کے گھر کی طرف بڑھا۔ اس کے دل میں ایک ہی دعا تھی کہ یہ ملاقات ہمیشہ یادگار رہے۔ علی جب صبا کے گھر کے قریب پہنچا تو اس کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ گلی بالکل سنسان تھی، مگر اس کے دل میں عجیب سا دباؤ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ایک غلط قدم سب کچھ برباد کر سکتا ہے۔ صبا کی کھڑکی پر ہلکی سی روشنی جھلک رہی تھی۔ علی نے ایک لمحے کو رک کر کھڑکی کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں مسکرایا۔ صبا پردے کے پیچھے کھڑی تھی، شاید وہ بھی اس لمحے کا شدت سے انتظار کر رہی تھی۔ علی نے آہستہ سے ہاتھ اٹھا کر کھڑکی پر ہلکی سی دستک دی۔ پردہ ہلا اور ایک نازک سی آواز آئی، تم آ گئے؟ علی کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ ہاں، میں آ گیا۔ وہ چند لمحے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ وقت جیسے تھم گیا تھا، لیکن یہ سکون زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ قریب ہی کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ علی نے چونک کر ادھر دیکھا، مگر کچھ نظر نہ آیا۔ پھر بھی دل میں ایک ہی انجانا خوف سرسرانے لگا۔ صبا نے دھیرے سے کہا، جلدی آؤ، کوئی دیکھ نہ لے۔ علی کھڑکی کے قریب ہوا اور دونوں نے آہستہ آہستہ باتیں شروع کی۔ ہر جملے میں محبت اور چاہت کی خوشبو تھی۔ صبا نے بتایا کہ وہ کئی دنوں سے اسے دیکھنے کے لیے بے قرار تھی۔ علی نے بھی اپنی تنہائی اور انتظار کا حال سنایا۔ ان دونوں کے درمیان وہ خاموشی بھی قیمتی تھی جو صرف سچے عاشقوں کے بیچ ہوتی ہے۔ لیکن علی کے دل میں ایک کانٹا سا چبھا ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ صبا کے گھر والے سخت مزاج ہیں۔ اگر انہوں نے ان دونوں کو دیکھ لیا تو حالات خطرناک ہو سکتے ہیں۔ صبا نے ایک لمحے کے لیے علی کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، مگر کھڑکی کا پردہ ان کے بیچ آ گیا۔ پھر بھی دونوں نے ایک دوسرے کی قربت محسوس کی۔ اچانک گلی میں ایک سایہ سا حرکت کرتا نظر آیا۔ علی نے فوراً پیچھے ہٹ کر دیکھا۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ صبا کا چھوٹا بھائی تھا، جو شاید کسی کام سے باہر آیا تھا۔ علی کا دل دھک سے رہ گیا۔ صبا کا بھائی آہستہ آہستہ گلی کے بیچ چل رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بوتل تھی اور چہرے پر سنجیدگی۔ علی نے اپنے آپ کو دیوار کے ساتھ لگا لیا تاکہ نظر نہ آئے۔ صبا نے پردے کے پیچھے سے جلدی سے کہا، تم چلے جاؤ ورنہ مشکل ہو جائے گی۔ لیکن علی کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے تھے۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی صبا کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، مگر حقیقت یہ تھی کہ خطرہ بڑھ رہا تھا۔ صبا کا بھائی جیسے ہی قریب پہنچا، اس نے اچانک علی کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں حیرت اور غصہ دونوں جھلک رہے تھے۔ یہاں کیا کر رہے ہو تم؟ اس کی آواز میں سختی تھی۔ علی کے پاس جواب نہیں تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر الفاظ گلے میں اٹک گئے۔ صبا پردے کے پیچھے سہمی کھڑی تھی۔ یہ لمحہ جیسے کسی فلم کا وہ سین ہو جس میں انجام قریب آ رہا ہو۔ علی نے ہمت کر کے کہا، میں بس یہاں سے گزر رہا تھا۔ لیکن صبا کے بھائی کی نظریں شک سے بھری ہوئی تھیں۔ گزر رہے تھے یا کسی سے ملنے آئے تھے؟ علی خاموش رہا۔ اس کی خاموشی ہی اس کے دل کا راز کھول رہی تھی۔ صبا کا بھائی ایک قدم اور قریب آیا اور علی کو بازو سے پکڑ لیا۔ چلو میرے ساتھ، ابھی سب کے سامنے بات ہوگی۔ علی کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ ملاقات اس انجام تک پہنچ گئی۔ صبا پردے کے پیچھے رو رہی تھی، لیکن کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ علی جانتا تھا کہ اب معاملہ ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ گلی کے دونوں طرف کچھ لوگ اپنے گھروں سے جھانکنے لگے تھے۔ ہر نظر سوال کر رہی تھی۔ علی کو صبا کا بھائی زبردستی کھینچتے ہوئے گھر کے اندر لے گیا۔ کمرے میں روشنی تیز تھی،
اور صبا کے والد کرسی پر بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پر سختی اور آنکھوں میں غصہ تھا۔ یہ کون ہے؟ والد کی آواز گونجی۔ صبا کا بھائی بولا، یہ وہی ہے جو راتوں کو کھڑکی کے پاس آتا ہے۔ علی کے دل میں جیسے کسی نے خنجر مار دیا ہو۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ صبا کمرے کے کونے میں کھڑی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ والد نے علی کی طرف دیکھا اور کہا، تمہارے گھر والے جانتے ہیں تم کیا کر رہے ہو؟ علی نے آہستہ سے سر ہلا دیا، نہیں۔ یہ سن کر والد نے سخت لہجے میں کہا، تو پھر وہی بہتر ہے کہ جان لیں۔ یہ سن کر علی کے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی۔ اس نے التجا کی، برائے کرم میرے گھر والوں کو مت بتائیں۔ صبا کے والد نے سرد لہجے میں کہا، محبت کرنے والے چھپ کر نہیں آتے، وہ عزت کے ساتھ رشتہ مانگتے ہیں، لیکن تم نے ہمارے اعتماد کو توڑا ہے۔ علی خاموش کھڑا رہا۔ صبا کی آنکھیں مسلسل اسے دیکھ رہی تھیں، جیسے وہ چاہتی ہو کہ کسی طرح یہ سب ختم ہو جائے۔ چند لمحوں بعد والد نے کہا، ہم تمہارے گھر جائیں گے اور تمہارے والد سے بات کریں گے۔ اگر وہ اس رشتے پر راضی ہوئے تو ٹھیک، ورنہ تم یہاں دوبارہ قدم نہ رکھنا۔ یہ فیصلہ سن کر علی کے دل پر بوجھ سا پڑ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے گھر والے سخت مزاج ہیں اور شاید کبھی اس رشتے کو قبول نہ کریں۔ رات دیر تک علی بستر پر کروٹیں بدلتا رہا۔ اس کے ذہن میں صبا کا چہرہ اور والد کے الفاظ گونج رہے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا یہ محبت کبھی انجام تک پہنچے گی یا بس ادھوری کہانی رہ جائے گی۔ صبح ہوتے ہی صبا کے والد اور بھائی علی کے والد کے پاس گئے۔ گھر کا ماحول کشیدہ ہو گیا۔ علی کے والد غصے سے بولے اور غصے سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ انہوں نے علی سے پوچھا۔ علی نے سچ بولنے کا فیصلہ کیا، جی میں صبا سے محبت کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر گھر میں خاموشی چھا گئی۔ چند لمحے بعد علی کے والد نے کہا، محبت غلط نہیں، لیکن طریقہ غلط ہے، تمہیں عزت سے رشتہ مانگنا چاہیے تھا۔ چند دنوں بعد دونوں خاندانوں کی ملاقات ہوئی۔ ابتدا میں ماحول کشیدہ تھا مگر بات چیت کے بعد تھوڑا نرم پڑ گیا۔ صبا کے والد نے کہا، اگر تم واقعی سنجیدہ ہو تو ہم عزت کے ساتھ شادی کریں گے، لیکن شرط یہ ہے یہ سب ہمارے طریقے سے ہو۔ علی نے فوراً حامی بھر دی۔ صبا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے تھے۔ اس دن علی نے ایک بات سیکھ لی، محبت چھپانے سے نہیں بلکہ عزت اور سچائی سے جیتی جا سکتی ہے۔ چند ماہ بعد دونوں کی شادی ہو گئی۔ وہ رات جس میں علی پکڑا گیا تھا کبھی بھلائی نہ جا سکی، لیکن وہ ایک یادگار قصہ بن گئی جو دونوں اکثر ہنس کر یاد کرتے۔